اور اس کے فیصلے نافذ بھی ہوں گے، قابل اعتبار بھی ہوں گے۔ اس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں، آپ شریعت کی مزاج کو سمجھیں گے، آپ کبھی بھی کس سے ٹکرائیں گے نہیں۔ آپ کے پاس بہت بڑا اور وسیع میدان ہوگا، آپ دین پر بھی چل سکیں گے، شریعت کو آپ جو ہے اپنے مقتدا بھی بنا سکیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ دنیا بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گی۔ لیکن اگر مزاج شریعت کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر قدم قدم پر آپ کو دنیا سے ٹکرانا پڑے گا۔ پھر کہیں گے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں شریعت پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی شریعت تو ہر دور کے لیے ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کے دور میں شریعت پر عمل ہو سکتا تھا، بالکل اسی طرح آج بھی شریعت پر عمل ہو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن ہم شریعت کو تو سمجھے پہلے، اور اس کے بعد شریعت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، پھر لوگوں سے پوچھے کہ اب بتائیے یہ شریعت اس دور میں چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی۔ ہر جگہ سے آواز آئے گی کہ جی چل سکتی ہے۔ لیکن ہم نے دین کو اس انداز سے پیش کیا کہ ہر سامنے والا آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی اس پر تو عمل کرنا اس دور میں مشکل ہے، اس کے لیے تو جوگی بننا پڑے گا، اس کے لیے تو صوفی بننا پڑے گا، اس کے لیے تو سارا وقت مسجد میں بیٹھنا پڑے گا، مدرسے میں داخلہ لینا ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی کام درست اور جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، عورت کا قاضی بننا ہر چیز میں درست ہے، إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، البتہ حدود اور قصاص میں عورت کا قاضی بننا اور اس کا فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔ اعتباراً بشہادتها فیہما، قیاس کرتے ہوئے عورت کی گواہی پر، فیہما ان دونوں میں عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے، تو ان دونوں میں عورت کے فیصلے اور قاضی بننے کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ عورت، یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، آپ کو ذہنی طور پر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے جو ہے یہ وہ ہو جائیں، دلیل بن جائے۔ ایک مرد اور دو عورتیں یہ گواہ بنتے ہیں تو گواہ قبول۔ اب ایک عورت، دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام کر دی گئی، ایک مرد کے بدلے میں دو عورتیں رکھی گئی۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا عورت مرد سے کم ہے؟ دو عورتیں مل کر ایک مرد کے مقابل میں بنیں گی، برابر بنیں گی؟ کیا ایک عورت ایک مرد کے برابر نہیں ہو سکتی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ فطری ہے۔ ایک بکری کے بدلے میں یا ایک گائے کے بدلے میں کوئی ایک بکری لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ بھائی 4-5 بکریاں دیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بکریاں دیں گے تو آپ کو ایک گائے مل جائے گی، ایک بھینس مل جائے گی۔ تو یہ فطری بات ہے کہ نہیں؟ اب کوئی کہے گا کہ بھائی نہیں، یہ بھی جانور ہے، یہ بھی جانور ہے، لہذا برابر ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے مرد عورت کو فطری اعتبار سے الگ الگ پیدا کیا، قوت حافظہ کے اعتبار سے، قوت فیصلہ کے اعتبار سے، تعقل کے اعتبار سے الگ الگ پیدا کر دیا۔ تو اس بنا پر ان دونوں کے احکام جو ہے وہ بھی ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے الگ الگ ہیں۔ جنس دونوں کا ایک ہے، لیکن کیا ہے، فطرت میں بعض چیزوں کے اندر مختلف ہونے کی وجہ سے یہ احکام میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، مرد عورت احکام میں بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا کہ عورت بھول جاتی ہے تو دو عورتیں ہوں گی تو ایک عورت دوسرے کو یاد دلائے گی۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں، جیسے کہ ایک چیف جسٹس کسی مدرسے میں گئے ہوئے تھے، وہاں تقریر کی، کہنے لگے کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ ایک عورت بھولے گی تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے گی، کہتے ہیں یہ ان عورتوں کے لیے ہے جو ان پڑھ ہوتی تھی اور ان کے پاس علم نہیں ہوا کرتا تھا، نہ سمجھ ہوتی تھی، باتوں کو بھول جاتی تھی۔ آج تو وکیل بن گئی ہے، آج تو تعلیم یافتہ ہو گئی ہے، اب تو پروفیسر بن گئی ہے، وہ ہر چیز کو لکھ بھی سکتی ہے اور یاد بھی کر سکتی ہے۔ تو لوگوں نے جواب دیے کہ یہ نص ہے اور نص کے مقابل میں آپ کی یہ باتیں نہیں چلیں۔ تو بھائی نص ان لوگوں کے سامنے پیش کی جائے جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہو اور جانتے ہو، نص کی حیثیت اور اہمیت اس کے نظر میں بیٹھی ہو۔
ایسے لوگوں کے سامنے نس بیان نہیں کی جاتی جو نس کی اہمیت کو نہیں جانتے، اس کے سامنے عقلی باتیں کی جاتی ہیں، ان کے سامنے عقلی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو عقلی بات یہاں یہ ہے، آپ بتائیں کہ عورتوں میں مقدار خواندگی کتنی ہے؟ اب اپنے پاکستان کا حال بتائیں، آپ کے پاکستان کے حال کے اندر مقدار خواندگی صرف اور صرف 40% ہے۔ 60% لوگ جاہل، 60% لوگ جاہل۔ عورتوں میں تو یہ مقدار خواندگی آدھی ہے، یعنی 40% کا بھی آدھی ہے، 25% زیادہ سے زیادہ عورتیں وہ تعلیم یافتہ ہے۔ تو یہ شریعت صرف اور صرف 25 عورتوں کے لیے ہے، 25% عورتوں کے لیے ہے، باقی یہ 75% عورتیں کہاں جائیں گی؟ اب آئی بات سمجھ میں؟ لہذا ان 75% عورتوں کے بارے میں بات وہی ہے جو قرآن پاک نے بیان کی۔ تو یہ 75% عورتیں جب یہی ہے تو باقی 25% عورتوں کا حکم بھی یہی بنے گا۔ اس لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ تو قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے، کل قانون بنتا ہے، کل قانون بنتا ہے، اور اس کل قانون کے اندر اکثریت کا اعتبار کرتے ہیں۔ خال کوئی فرد ایسا ہو، جیسے کہ کوئی صحابیہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا بھر کے تمام مرد مل جائیں ان کے مقام مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن صرف ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر سارے قوانین ان کے حق میں بنانے درست ہوں گے؟ آپ ساری عورتیں عائشہ صدیقہ بنا دیں تو پھر ٹھیک ہے، قانون بھی ان کی طرح بن جائے گا۔ لیکن اگر ساری عورتیں اس قسم کی نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ قانون بھی اس تک نہیں بن سکتا۔ اب آئی بات سمجھ۔